السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2، اس کا جو ماڈل آنسر پیپر ہے سیٹ نمبر 4 آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتحان میں بہت کم وقت بچا ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے کم وقت میں اچھی تیاری اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ہم سے جڑنا ہوگا اور جڑ کر کم وقت میں اچھی تیاری کرنا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل سے جڑ کر آنے والے امتحان کے مکمل طور پر تیاری کریں اور اردو کے اندر کم سے کم 80 نمبر لائے اور زیادہ سے زیادہ 95 نمبر لانے کی کوشش کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں سیٹ نمبر 4 آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ 100 سوالات پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 1 دیکھیں، ہجرت کے مصنف کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا، رشید احمد صدیقی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے احمد جمال پاشا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شاعر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی بہار کسے کہا ہے؟ مسک کو، فضا کو، فطرت کو، محل کو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مسک کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر انیس کا پورا نام لکھیے۔ علیم احمد، سلامت علی، میر ببر علی، ولی محمد۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر ببر علی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد، منشی ذکاء اللہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فرحت اللہ بیگ۔ کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وہ نظم جو 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مسدس۔ کیا ہے؟ مسدس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سپارۂ دل کس کی کتاب ہے؟ سر سید احمد خان، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، میر امن دہلوی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کولکتہ میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، مکہ میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکہ میں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کھیتی کیسی نظم ہے؟ پابند نظم، آزاد نظم، معرہ نظم، نثری نظم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آزاد نظم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کے خالق کون ہیں؟ سجاد حیدر، سلام بن رزاق، منٹو، شفیع جاوید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سلام بن رزاق۔ کیا ہے؟ سلام بن رزاق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ ملاقات کے لیے، قصہ سننے کے لیے، کھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پڑھنے کے لیے۔ کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ علی سردار جعفری، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، مجاز۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے اکبر الہ آبادی۔ کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب، مولانا آزاد، نواب شیختہ، سر سید احمد خان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا آزاد۔ کیا ہے؟ مولانا آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ صبح کا وقت، موت کا وقت، بیماری کا وقت، رات کا وقت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے موت کا وقت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے داستان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم گفتگو کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟ اپنے دوست کے نام، امن کے نام، جنگ کے نام، ہند و پاک کی دوستی کے نام۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہند و پاک کی دوستی کے نام۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ شفیع جاوید، جیلانی بانو، منٹو، سلام بن رزاق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہیں، یعنی لکھنے والے کون ہیں؟ شفیع جاوید، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق، میر امن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سلام بن رزاق۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ خاں، مرزا، غالب، اسد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسد۔ کیا تھا؟ اسد تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ بھولے بسے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیع الدین، سید شفیع احمد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید عزیز احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مقطع۔ کیا ہے؟ مقطع۔ سوال کیا تھا؟ سوال پھر سے دیکھ لیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مقطع کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے توبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ توبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ طوائفوں کی، مزدوروں کی، قیدیوں کی، پاگلوں کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے پاگلوں کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کون صوفی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے؟ خواجہ میر درد، مومن، ڈاک، جمیل مظہری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ میر درد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ پرومس میں امو کے کتنے بیٹے تھے؟ 1، 2، 3، 4۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورج ہے گونا مہربان ہے سر پہ نیلا، خالی جگہ یعنی مصرع مکمل کی، خالی جگہ کو بھرنا، آسمان، سائبان، مکان، احسان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ سائبان۔ سورج ہے گونا مہربان ہے سر پہ نیلا سائبان۔ کیا ہے؟ نیلا، یہاں پر خالی جگہ میں لکھنا ہے سائبان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد فرات اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد، چچا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے استاد۔
اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ کس صنف شاعری سے لیا گیا؟ قصیدہ، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، نظم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ۔ کیا ہے؟ قصیدہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، خاک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خاک یعنی مٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی؟ 29 نومبر 1912، 29 نومبر 1913، 29 نومبر 1914، 29 نومبر 1915۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 29 نومبر 1913۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رحمت عالم کس کی کتاب ہے؟ سر سید، علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ راجندر سنگھ بیدی، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، پریم چندر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ 2، 3، 4، 5۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کب پیدا ہوئیں؟ 1932، 1934، 1936، 1938۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے 1936۔ کیا ہے؟ 1936۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ پہلی تک، دوسری تک، تیسری تک، چوتھی تک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے چوتھی تک۔ کیا ہے؟ ان کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ چوتھی تک۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنی عمر میں جاری کیا؟ 15 برس، 16 برس، 17 برس، 18 برس۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 15 برس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم میرا سفر میں کس کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے؟ مہمان، بارش، موت، سیلاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے موت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ 4، 3، 2، 5۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ غالب، یگانہ، عطا کاکوی، خلیل الرحمن اعظمی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کے مصنف کون ہیں؟ سلام بن رزاق، جیلانی بانو، سعادت حسن منٹو، شفیع جاوید۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سعادت حسن منٹو۔ کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ عنوان، دیباچے، مضمون، ابتدائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عنوان۔ کیا ہے؟ عنوان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زیر نصاب افسانہ کوارنٹین کے افسانہ نگار کون ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی، پریم چند، سہیل عظیم آبادی، کرشن چندر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ اکوی الہ آبادی، ظفر کمالی، یوجینو مونتالے، زاہدہ زیدی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے یوجینو مونتالے۔ کیا ہے؟ یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قصہ آزاد بخت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟
قصہ آزاد وقت کا کس کتاب کا حصہ ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، رانی قید کی، آرائش محفل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے باغ و بہار۔ کیا ہے؟ باغ و بہار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ کس شاعر کو بادشاہ غزل کہتے ہیں؟ غالب، اقبال، میر تقی میر، ذوق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے میر تقی میر۔ کیا ہے؟ میر تقی میر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کلی کھولنا کے معنی بتائیے۔ عیب ظاہر کرنا، عیب چھپانا، عزت دینا، انعام سے نوازنا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے عیب ظاہر کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ مجتبیٰ حسین، انجم مان پوری، احمد جمال پاشا، مشتاق یوسفی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے احمد جمال پاشا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے علی سردار جعفری کو پیدم شری ایوارڈ کب ملا؟ یعنی کس سال کے اندر علی سردار جعفری کو پیدم شری ایوارڈ ملا، وہ بتانا ہے۔ دیکھیں آپشن اس کا 1976، 2001، 2002، 2003۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1976۔ کیا ہے؟ 1976۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ میر وائز، محمد کاظم، میر احمد، بہادر علی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام بتائیے۔ پرومس، پروان، نغمے کا سفر، جگنو اور ستارے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پرومس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مقطع، قطع، حسن مطلع۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مطلع۔ کیا ہے؟ مطلع۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ 1900، 1901، 1902، 1903۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1902 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وزیر اعلیٰ نے ماہنامہ عود پنج کہاں سے اجرا کیا؟ دہلی، کانپور، لکھنؤ، پٹنہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لکھنؤ۔ کیا ہے؟ لکھنؤ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ، بہار، فیض آباد، اتر پردیش، بمبئی، مہاراشٹر، دہلی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فیض آباد، اتر پردیش۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال ہوئی؟ 1886، 1887، 1888، 1889۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1888۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لکھنؤ، الہ آباد، دہلی، کانپور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دہلی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شفیع جاوید کہاں پیدا ہوئے؟ گیا، پٹنہ، مظفر پور، دربھنگا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مظفر پور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سلام بن رزاق کس پیشے سے جڑے تھے؟ تجارت، زراعت، درس و تدریس، باغبانی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے درس و تدریس، یعنی پڑھانے لکھانے سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی اردو دنیا میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ افسانہ نگار، داستان نگار، سوانح نگار، تنقید نگار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے افسانہ نگار۔ کیا ہے؟ افسانہ نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب غم ارشد کس صنف میں ہے؟ قصیدہ، افسانہ، قطع تاریخ، مرثیہ۔
یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قطع تاریخ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جے پرکاش نارائن کو کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ انقلاب زندہ باد، کامل انقلاب، انقلابی عمل، سبز انقلاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کامل انقلاب۔ آپ کے نصاب میں یعنی اس کتاب کے اندر شامل ہے، کیا ہے؟ کامل انقلاب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گریز کا تعلق کس قسم سے ہے؟ گریز کا تعلق کو بتانا ہے، غزل، رباعی، قصیدہ، قطعہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ، کیا ہے؟ قصیدہ۔ اس کے بعد دیکھیں، فسانہ عجائب میں کس جگہ کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی ملتی ہے؟ دہلی کی، لکھنؤ کی، بنارس کی، دیہات کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لکھنؤ کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ غالب، جوش، اکبر الہ آبادی، چک بست۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جوش، کیا ہے؟ جوش۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے کون شفیع جاوید کا افسانوی مجموعہ ہے؟ وقت کے اسیر، رات، شہر اور میں، دائرہ سے باہر، ان میں سے سبھی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ان میں سے سبھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، غالب، مہدی آفادی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم، افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ پنویل، لمحی، دھورن گاؤں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دھورن گاؤں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یہ مصرع کس کا ہے؟ مجاز لکھنوی، غالب، ولی دکنی، میر تقی میر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مجاز لکھنوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ پرومس کے مرکزی کردار کا نام بتائیے؟ امو، عزیز احمد، بشن سنگھ، جیلانی بانو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امو، کیا ہے؟ امو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب کامل انقلاب کا خطبہ کس کا ہے؟ شامل نصاب کامل انقلاب خطبہ کس کا ہے؟ سر سید احمد خان، جے پرکاش نارائن، مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جے پرکاش نارائن۔ اس کے بعد ہے جس نظم میں کسی مدح یا ہجو بیان کی جائے اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ غزل، رباعی، قصیدہ، مرثیہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے قصیدہ۔ اس کے بعد دیکھیں، توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے؟ توبۃ النصوح کے مصنف کون ہے یعنی لکھنے والے کون ہے وہ بتانا۔ کرشن چند، نذیر احمد، پریم چند، ہادی رسوا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے نذیر احمد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سردار جعفری کب پیدا ہوئے؟ یعنی علی سردار جعفری کب پیدا ہوئے وہ بتانا ہے۔ دیکھیں 1920، 1913، 1915، 1910۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1913، کیا ہے؟ 1913۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ میر امن، شیر علی افسوس، پنڈت رتن ناتھ سرشار، رجب علی بیگ سرور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر امن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ساحر کا تعلق ہندوستان کے کس صوبہ سے تھا؟ یعنی کس اسٹیٹ سے تھا وہ بتانا۔ گجرات، پنجاب، کشمیر، اتر پردیش۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پنجاب، کیا ہے؟ پنجاب۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد ہے شفیع جاوید کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل، یعنی اس کتاب کے اندر کون سا افسانہ ان کا شامل ہے وہ بتانا ہے۔ بھولے بسرے گیت، توبہ ٹیک سنگھ، پرومس، آنکھ مچولی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بھولے بسرے گیت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظم شکست زندہ کا خواب کے شاعر کون ہے؟ عصا الحق مجاز، جوش ملیح آبادی، علی سردار جعفری، عمیق حنفی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جوش ملیح آبادی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عرب و ہند کے تعلقات کس کی کتاب ہے؟ سر سید علامہ شبلی نعمانی، خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو شاعری میں گیت کی روایت کس زبان سے آئی؟ ہندی، سنسکرت، عربی، فارسی، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہندی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہیں؟ سرسوں کا تیل، آنولے کا تیل، مٹی کا تیل، نیم کا تیل، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مٹی کا تیل۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال ان کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1927، 1928، 1929، 1930، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1929۔ کیا ہے؟ 1929۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ چین، ہندوستان، عرب، شام، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہندوستان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتانا۔ پریشان کرنا، غرور کرنا، ناک میں دوا ڈالنا، رنجیدہ ہونا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے پریشان کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نشان اوقاف میں سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشان اوقاف میں وقف کے نشان میں جو سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بتانا ہے۔ طویل ٹھہراؤ یعنی لمبا ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ، سوال، خاتمہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مختصر ٹھہراؤ۔ قرآن کریم کے اندر سکتہ جو آیت کے بیچ میں ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ آدمی مختصر ٹھہراؤ کرتا ہے بغیر سانس توڑے ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل، تلمیح، تجنیس، مبالغہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تلمیح۔ کیا ہے سوال؟ جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کون سا جملہ درست ہے؟ وہ شوقین ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، تم کرکٹ کھیلتے ہو، ہم ناشتہ کر رہے ہیں، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تم کرکٹ کھیلتے ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی جملہ بنا ہوا ہے، شوقین میں بڑی شین ہونا چاہیے اور بڑی قاف ہونا چاہیے، اس لیے وہ بھی غلط ہے جملہ۔ میں نماز پڑھتا ہوں میں نماز میں زا ہونا چاہیے، تو یہاں پر جی میں، اس لیے یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں میں صاد کی جگہ بڑی شین ہونا چاہیے کہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ جملہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا؟ تم کرکٹ کھیلتے ہو، یہ جملہ صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے گھبرانے کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراہٹ، گھبرالو، گھبراؤ، گمبھیر اور گھبراؤ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے گھبراہٹ۔ کیا ہے؟ گھبراہٹ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ روشن کمرہ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، صفت، فعل، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صفت۔ کمرہ کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ روشن ہے نا، یا بد روشن ہے، تو دونوں
یہ صفت کہلاتا ہے نا. تو یہاں پر کمرہ موصوف ہو گیا اور روشن کیا ہو گیا؟ صفت. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے زید آم کھاتا ہے. اس جملہ میں کھاتا ہے کیا ہے؟ فاعل، فعل، مفعول، اسم. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے فعل. کیا ہے؟ فعل. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا. یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، فعل ماضی تمنائی. فعل ماضی تمنائی. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے مستقبل. مستقبل بولتے آئندہ آنے والے زمانے میں. اور یہ جو بول رہا میں کل مشاعرہ میں جاؤں گا، یہ ابھی نہیں بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بول رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ ضد بولتے ہیں الٹا کو. نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ فراز، بلندی، ظاہر، وسیع. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے فراز. نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ فراز. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1، 2، 3، 4. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے 3. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے احمد نے خط لکھا. اس جملہ میں خط کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے مفعول. کیا ہے؟ مفعول. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے قاف حروف ہے، یعنی کون سا حروف؟ حلقی، خنقی، اسنانی، شفوی. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے خلقی. حرف حلقی کیا ہے؟ حرف حلقی میں سے قاف آتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زیر، زبر، زیر، پیش، تشدید. کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے. اس کا رائٹ آنسر ہے زیر. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن، وصال، وفا، ورق. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے وفا. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، مبتدا خبر، موصوف، صفت موصوف، ان میں سے کوئی نہیں. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے. اس کا رائٹ آنسر ہے صفت موصوف. اچھا یہ کیا ہو گیا؟ صفت ہو گیا. لڑکا کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا. لڑکا ہے تو اچھا ہوتا ہے یا خراب؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا وہ صفت کہلاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے تیرنا سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تیرگی، تیراک، تیر، ان میں کوئی نہیں. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے. اس کا رائٹ آنسر ہے تیراک یعنی تیرنے والا. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ. یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے. اس کا رائٹ آنسر ضرب المثال. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے آنکھ بھر آنا. یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے محاورہ. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ذیل میں مشتق کیا ہے؟ کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سبھی. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے کھیل اور کھلاڑی. یہ دونوں کیا ہے؟ مشتق ہے. اور کھیلنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. کھیلنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1، 2، 3، 4. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے 3. کیا ہے؟ 3. ماضی، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، چیپٹر مکمل ہو چکا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں.